السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے فوائد و معرفت سبب النزول، سبب نزول کی معرفت کے فائدے۔ اس عنوان کے تحت سبب نزول کی معرفت کے دو فائدوں کا ذکر ہوا ہے، اور آج کے درس میں سبب نزول کی معرفت کے تیسرے فائدے کا ذکر ہوگا، اور وہ اہم علمی فائدہ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جیم یعنی نمبر 3، اذا کان لفظ ما نزل عاما وورد دلیل علی تخصیصه فمعرفت السبب تقصر التخصیص على ما عدا صورته ولا يصح اخراجها لأن دخول صورة السبب في لفظ العام قطعي فلا يجوز اخراجها بالاجتهاد لأنه ظني وهذا هو ما عليه الجمهور۔ یہ سبب نزول کی معرفت کا تیسرا فائدہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ ایسا ہو جس کا نزول ہوا ہو اور وہ عام ہے، یعنی اس کا اسلوب عام ہے، لیکن کوئی دلیل اس کی تخصیص کی موجود ہے، یعنی قرآن کریم کا لفظ تو عام ہے لیکن اس کی تخصیص کی کوئی قطعی دلیل موجود ہے، تو اس آیت کریمہ کے حکم کو مخصوص سمجھا جائے گا، اور بجائے عموم کے اس میں تخصیص مراد ہوگی۔ تو سبب کی معرفت یہ منحصر کر دے گی تخصیص کو علی ما عدا صورتہ، اس کی صورت کے علاوہ پر، اور اس کا اخراج مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ سبب کی صورت لفظ عام میں قطعی ہے، لہذا اجتہاد کے ذریعہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد ظنی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کے کسی حصے کا نزول ہوا اور اس میں عموم پایا جاتا ہے لیکن اس کی تخصیص کی دلیل موجود ہے، لہذا یہ سبب کی معرفت یہی تخصیص کی دلیل ہے، یہ منحصر کر دے گی تخصیص کو، یعنی یہاں تخصیص مراد لیں گے اور یہ تخصیص منحصر ہوگی اس کی صورت کے علاوہ پر، لہذا وہاں تخصیص مراد ہوگی، تعمیم مراد نہیں ہوگی، اور اس تخصیص کی دلیل کی بنیاد پر اس کو نکالنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ سبب کی صورت لفظ عام میں قطعی ہے، لہذا اجتہاد کے ذریعہ اس کو نکالنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظنی ہے۔ اس کی تفصیل ابھی طلبہ کو سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کے سلسلے میں دو طرح کی آیات ہیں۔ دیکھیے پہلی یہ آیات دیکھیے، سورہ نور کی آیات نمبر 23 سے 25 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔
یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ یہ سورہ نور کی آیات نمبر 23، 24، 25 ہیں۔ دیکھیے ان آیات کا اسلوب بالکل عام ہے۔ یقیناً جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن سیدھی سادھی مومن عورتوں پر، وہ ملعون ہیں دنیا میں آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس عمل کے بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، یعنی آیت نمبر 23، 24، 25، تو یہ اس کا اسلوب عام ہے، لیکن اس کی تخصیص کی قطعی دلیل موجود ہے۔ یعنی وہ دلیل یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر عائشہ کے بارے میں اتری ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے بارے میں۔ لہذا اگرچہ ان آیات کا اسلوب عام ہے، لیکن چونکہ تخصیص کی دلیل موجود ہے، اس لیے یہاں تخصیص پر اس آیت کریمہ کو منحصر رکھا جائے گا۔ یعنی اس سے مراد عام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ جو لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا ازواج مطہرات پر الزام لگاتے ہیں تو ان کے لیے توبہ نہیں ہے، ان کے علاوہ اور عورتوں کے لیے توبہ ہے، جن کا تذکرہ سورہ نور میں شروع میں کیا گیا ہے، اور وہ آیت نمبر 4 اور 5 ہیں۔ ابھی میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ طلبہ کو میں بتا چکا ہوں یہ کتاب المغازی کے درس میں کہ غزوہ بنو المصطلق سے واپسی کے موقع پر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چھوٹ گئی تھی۔ اس کی لمبی داستان ہے، لمبا واقعہ ہے، طلبہ نے پڑھا ہے۔ یہ باب و غزوۃ بنو المصطلق کے تحت وہ واقعہ، تو صفوان بن معطل سلمی جو ہے وہ پیچھے آ رہے تھے، وہ بٹھا کے لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا اور اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگایا کہ عائشہ بچ کر نہیں آئی ہوں گی، اور پھر ان پر زنا کا الزام لگایا۔ اور الزام تراشی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اچھے اچھے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کے سلسلے میں یہ حمنہ بنت جہش، حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ وغیرہ متاثر ہو گئے تھے، اور قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا حد قذف کا، تو ان تینوں پر حد قذف جاری کی گئی، یعنی 80 کوڑے مارے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے لیے عذاب عظیم کافی سمجھا گیا۔ یعنی ایک تو اس کے لیے عذاب عظیم آخرت میں ہے ہی، اور پھر اس وقت جو حالات تھے مسلمانوں کے، مصلحت کے پیش نظر عبداللہ بن ابی پر یہ حد قذف نہیں جاری کی گئی۔ تو یہ جو آیات ہے یہ تھوڑا سا پس منظر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کا۔ تو آیت نمبر 23، 24، 25 کا اسلوب اگرچہ عام ہے، لیکن اس کا تعلق عائشہ پر الزام لگانے سے ہے۔ دیکھیے یہ سورہ نور کا جو رکوع نمبر 2 ہے، تو رکوع نمبر 2 میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام کا ذکر ہے۔ دیکھیے وہ یہ ہے
ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم، یعنی بے شک جن لوگوں نے الزام تراشی کی ہے وہ تمہیں لوگوں میں سے ایک جماعت ہے، اسے شر نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی اس کی وجہ سے بہت سے مسائل سامنے آئے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے یعنی عبداللہ بن ابی، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو مومنین اور مومن عورتیں گمان کرتی اپنے بارے میں بہتر، اور وہ یہ کہتے کہ یہ کھلا ہوا الزام ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربات شہداء فإذ لم یأتوا باربات شہداء فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون، ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ لائے 4 گواہ، اگر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ ہے، تو یہ دوسرے رکوع میں خاص طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کا تذکرہ ہے، اور آگے یہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی دوسرے رکوع کے بعد تیسرے رکوع میں گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کے سلسلے ہی میں یہ تیسرے رکوع میں یہ آیات ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین۔ یہ ان 3 آیات میں پاک دامن مومن عورتوں پر الزام تراشی کا جو ذکر ہے، اگرچہ یہ آیات عام ہیں لیکن ان کا نزول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کے بارے میں ہوا ہے، اور دوسری عورتوں کے بارے میں الزام تراشی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے رکوع نمبر 1 کے شروع میں کیا ہے، یعنی آیات نمبر 4 اور 5 میں۔ ابھی دیکھیے میں بتاتا ہوں، تو دونوں قسم کی آیتیں عام ہیں۔ دیکھیے وہ آیات ہیں، پہلے ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5، یہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یعنی جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو ان کو مارو 80 کوڑے، اور ان کے لیے کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنے حالات درست کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ جو آیت نمبر 5 ہے، ان آیت نمبر 4 اور 5 کا تعلق عام عورتوں کی الزام تراشی سے ہے، اور اس کے بارے میں یہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عام عورتوں پہ الزام لگائے اور بعد میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جہاں الزام تراشی کا تذکرہ ہے وہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا عائشہ اور دوسرے ازواج مطہرات پر الزام تراشی کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو آیات نمبر 23، 24، 25 ہیں، ان آیات میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ازواج مطہرات پر الزام تراشی کا تذکرہ ہے، وہاں توبہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور ان آیات کا نزول خاص عائشہ کے بارے میں ہوا ہے، لہذا یہ معرفت سبب چونکہ گویا ان کی تخصیص کی دلیل موجود ہے، تو تخصیص کی دلیل کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ معرفت سبب
اس تخصیص کو منحصر کر دے گی اس کے علاوہ پر، لہذا اس کا اخراج صحیح نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ تو یہ آیت کریمہ اتری ہے عائشہ کے بارے میں، خاص طور پر یہ عائشہ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے بارے میں، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات نزلت فی عائشہ خاصتاً، یہ عائشہ کے وجہ اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے وعن ابن عباس فی هذه الآیہ اذن هذه فی عائشہ وازواج النبی ولم یجعل اللہ لمن فعل ذلك توبۃ وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غیر ازواج النبی التوبہ ثم قرأ۔ دیکھیے میں نے فرق بتا دیا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 میں جہاں عام عورتوں پر الزام تراشی کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کا تذکرہ ہے رکوع نمبر 2 اور 3 میں، وہاں پر توبہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ یہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے لمن فعل ذلک توبۃ، جس نے یہ کام کیا توبہ۔ دیکھیے وہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، یہ دیکھیے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ دیکھیے یہ رکوع نمبر 3 کی جو آیات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کے تسلسل کے سلسلے کی آیات ہیں، ان میں توبہ کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا ازواج مطہرات پر الزام کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جن صحابہ کرام پہ حد قذف جاری کی گئی تو چونکہ حدود گناہوں کے لیے کفارات ہیں، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، جیسے حسام بن ثابت ہیں، حمنہ بنت جہش ہیں، اور یہ مصطح بن اثاثہ ہیں، تو ان پر چونکہ حد جاری کر دی گئی تھی، حد قذف 80 کوڑے، اور حدود یہ کفارات ہیں، محض زواجر نہیں ہیں، تو وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن ابی وغیرہ جن لوگوں نے الزام تراشی میں شرکت کی تھی، حصہ لیا تھا، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے عام عورتوں پہ الزام لگایا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 میں تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، یعنی جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں لاتے ہیں 4 گواہ تو مارو ان کو 80 کوڑے اور ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کی اس کے بعد اپنے حالات کو درست کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ہے کہ جن آیات میں جن آیات کا نزول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات پر الزام تراشی کے سلسلے میں ہوا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ نہیں ذکر کیا، لیکن یہ سورہ نور کے شروع میں جن آیات میں عام عورتوں پر ذکر کیا گیا ہے الزام تراشی کا، وہاں ذکر کیا گیا توبہ کا، لہٰذا عام عورتوں پہ کوئی الزام لگائے گا اور توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن یہ جن آیات کا نزول خاص عائشہ وغیرہ کے بارے میں ہوا ہے تو ان لوگوں کی الزام تراشی کے بارے میں فیصلہ یہ ہے جمہور کا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی اس لیے کہ وہاں اللہ نے توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہوا کہ حالانکہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی سورہ نور کے آیت نمبر 23، 24، 25 یہ آیات بھی عام ہیں، لیکن
یہاں تخصیص کی دلیل موجود ہے کہ ان آیات کا تعلق عائشہ اور ازواج مطہرات سے ہے، لہذا ان آیات کو عائشہ اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص رکھا جائے گا، اور عائشہ وغیرہ پہ الزام لگانے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس سے مروی اس آیت کے بارے میں، کہ یہ عائشہ اور اللہ کے رسول کی بیویوں کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کی ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے وہ کام کیا ہے۔ اور اس کے برخلاف وَجَعَلَ لِمَنْ رَمَى امْرَأَةً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ غَيْرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ التَّوْبَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو الزام لگائیں یعنی مومن عورتوں میں سے کسی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ سے، ان کے لیے اللہ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں جہاں پر دوسری مومن عورتوں پہ الزام تراشی کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ تو جن آیات میں عام عورتوں پہ الزام کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں اللہ نے توبہ کا ذکر کیا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا۔ لیکن جن آیات میں عائشہ و ازواج النبی پر الزام تراشی کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا، دیکھیے آیت یہ ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ وَعَلَى هَٰذَا فَإِنَّ قُبُولَ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ وَإِنْ كَانَ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ نور کے آیت نمبر 4 اور 5 میں جو الزام لگانے والے کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، تو ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے تخصیص کی جائے گی ان آیات کی جن میں عائشہ وغیرہ پہ الزام تراشی کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ان آیات میں تخصیص کی دلیل موجود ہے کہ اس کا تعلق خاص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات سے ہے، لہٰذا یہ تخصیص کی دلیل کی وجہ سے یہ اس تخصیص کو منحصر رکھا جائے گا عائشہ اور ازواج مطہرات کے بارے میں اور ان کے علاوہ پر نہیں۔ تو وَلہٰذا اور اس بنا پر تو یقیناً الزام لگانے والے کی توبہ کا قبول کرنا اگرچہ مخصص ہے، اللہ تعالیٰ کی اس قول کے عموم کے لیے تخصیص کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ قول، یہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو مصنف کہتے ہیں لا يتناول بالتخصیص من قذف عائشہ، تو یہ توبہ کی قبولیت یہ عائشہ کی عائشہ پر الزام لگانے کی تخصیص کو شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر خاص کوئی عائشہ یا ازواج مطہرات پر الزام لگائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، فَإِنَّ هَٰذَا لَا تَوْبَةَ لَهُ، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ دُخُولَ صُورَةِ السَّبَبِ فِي اللَّفْظِ الْعَامِ قَطْعِيٌّ، اس لیے کہ آیت نمبر 23، 24، 25 میں جو سبب نزول ہے، اس لیے کہ یہ صورت سبب کا دخول لفظ عام میں قطعی ہے، لہذا صورت سبب کو سامنے رکھ کر کے اس کو خاص رکھا جائے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور اس کی تخصیص نہیں کی جائے گی کہ ان کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ جمہور کی رائے ہے، لیکن جمہور کے علاوہ اور دوسرے علماء کی رائے اس کے برخلاف ہے۔ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے کہ عام عورتوں پہ الزام لگانے والے کی توبہ قبول ہوگی، جیسا کہ سورہ نور کی آیات نمبر 3، 4 اور 5 میں ذکر کیا گیا، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات پر الزام لگانے والوں کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ یہ غیر جمہور کی رائے ہے،
لیکن جمہور کی رائے یہاں راجح ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں پہ الزام تراشی کا جہاں ذکر کیا ہے، یعنی آیت نمبر 4 و 5، وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، یعنی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ لہذا عام عورتوں پہ کوئی شخص الزام تراشی کرے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس کے برخلاف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات پر اگر کوئی الزام تراشی کرے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ تو فإن هذا لا توبة له لأن دخول صورت سبب فی لفظ العام قطعی، اس لیے کہ یہ صورت سبب نزول کا دخول لفظ عام میں قطعی ہے، یعنی اگرچہ وہ لفظ عام ہے لیکن وہاں پر جو تخصیص کی دلیل ہے تو صورت سبب نزول کا دخول لفظ عام میں قطعی ہے، اس لیے لہذا اس لفظ عام میں سبب نزول کی معرفت کی بنا پر اس کو خاص رکھا جائے گا کہ یہ چونکہ عائشہ اور ازواج مطہرات کے تعلق سے الزام تراشی کا تذکرہ ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر نہیں کیا ہے، لہذا ازواج مطہرات یعنی عائشہ وغیرہ پہ الزام تراشی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص عام عورتوں پہ الزام لگاتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔